دوستوں کو سلام۔ سائنسدان، فلاسفر، ماہر فلکیات، ریاضی دان ابوالحسن کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ابوالحسن عرب فلاسفر تھے۔ 965 میں پیدا ہوئے تھے۔ عراق کے شہر بصرہ میں۔ بصرہ علمی فکری شہر تھا۔ حسن بصری اور رابعہ بصری کا شہر بھی بصرہ تھا۔ ابوالحسن نے کلاسیکی تعلیم میں مہارت حاصل کی۔ انہوں نے ریاضی، فلسفی، اسٹرانومی، جیومیٹری میں اعلیٰ تعلیم اساتذہ سے حاصل کی اور تحقیق کے ساتھ وابستہ ہو گئے۔ ابوالحسن نے 100 کے قریب کتابیں اور مقالے لکھے۔ ہم ابوالحسن کی بڑی کتاب بک آف آپٹکس پر بات کرتے ہیں۔ کتاب المناظر۔ بک آف آپٹکس آنکھ کے بارے میں تحقیق تھی۔ اس کتاب میں ابوالحسن نے آنکھ کی اناٹمی پر تحقیق کی اور تھیوری آف ویژن بیان کی۔ آنکھوں کی بیماریوں کا علاج بتایا۔ آنکھ کیسے دیکھتی ہے اس پر تحقیق پیش کی۔ ابوالحسن نے تھیوری آف لائٹ بھی پیش کی۔ اس حوالے سے ابوالحسن نے یونانی سائنسدانوں کے نقطہ نظر کو تبدیل کیا۔ ابوالحسن نے بتایا کہ روشنی جب کسی چیز سے ٹکرا کر ریفلیکشن کے ذریعے واپس آنکھوں میں آتی ہے تو وہ چیز ہمیں نظر آتی ہے۔ یہ ابوالحسن کی تھیوری آف ویژن تھی۔ اس کتاب کی اشاعت کے بعد ابوالحسن کو عالمی شہرت حاصل ہوئی۔ بک آف آپٹکس کو میڈیکل کے سلیبس میں شامل کیا گیا۔ یورپ میں، چین میں، عرب میں بک آف آپٹکس درسی کتاب بن گئی۔ اس کتاب کا ترجمہ یورپ میں ہوا اور یورپ کی میڈیکل درسگاہوں میں بک آف آپٹکس کو پڑھایا گیا۔ ابوالحسن کو ماڈرن آپٹکس کا بانی کہا جاتا ہے۔ ابوالحسن ایکسپیریمنٹل سائنسدان تھے۔ انہوں نے لیبارٹری قائم کی اور سائنسی تحقیق میں ایکسپیریمنٹ کو اہمیت دی۔ ابوالحسن نے
سائنٹیفک میتھڈ آف ریسرچ اختیار کیا، جس کی بنیاد پر یورپ میں ماڈرن سائنس نے ترقی کی۔ فلسفی میں ابو الحسن وحدت پر یقین رکھتے تھے۔ انہوں نے نظریہ وحدت پیش کیا۔ نظریہ وحدت کو عقلی بنیاد فراہم کی۔ ابو الحسن نظریہ وحدت کو غلام داری کے خلاف سمجھتے تھے اور مذہب کے بارے میں اسلامی فلسفی میں ابو الحسن نے ریشنلزم کی آرگومنٹ استعمال کیا۔ ابو الحسن کی شہرت پھیل چکی تھی۔ مصر پر خلیفہ عبد الحکیم کی حکومت تھی۔ بادشاہ نے ابو الحسن کو دعوت دی، مصر بلایا۔ وہ دریائے نیل پر ڈیم بنانا چاہتے تھے ایگریکلچر کی ترقی کے لیے۔ مصر ایک زرعی ملک تھا۔ پاکستان میں ایوب خان کے دور میں 8 ڈیم بنے تھے۔ اس کے بعد کرپشن کے ڈیم بنے، منی لانڈرنگ کے ڈیم بنے، اور پانی کی شارٹیج ہے پاکستان میں، پر کوئی ڈیم نہیں بنا۔ اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی گئی۔ ابو الحسن مصر چلے گئے اور دریائے نیل پر ڈیم بنانے کا ڈیزائن بادشاہ کو پیش کیا۔ بادشاہ نے اتفاق نہیں کیا، بلکہ ناراض ہو گیا۔ خلیفہ عبد الحکیم نے ابو الحسن کو قید کر دیا۔ ابو الحسن مصر میں 10 سال قید رہے اور 1040 میں مصر میں قید میں مر گئے۔ شکریہ۔